بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے، مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا، اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو، میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا، بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے. میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے. میری بہن تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو. جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہے، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو. عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا. بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا. ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے. یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف. آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے. دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو. ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں. اللہ اکبر. حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے.
محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا، جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔